بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 ایسے معتبر انبیاء کرام کا ذکر کریں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ نے کہاں رکھا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ رب العزت نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، ان کی دینی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا۔ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ آپ پر ایمان لائے اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے۔ باقی لوگوں نے دعوت دین کو قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک شخص جس کا نام طوطیانوس تھا، اس کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب طوطیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی آپ کے گھر کے باہر کھڑے طوطیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کے گھر گئے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ اپنے حلیے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بالکل مختلف ہے۔ وہ سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 سے 158 میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً شک میں پڑے ہیں، انہیں کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بعد اللہ کے دین کو عام کریں گے، اور پھر آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔
اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی تو انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور جنگل میں جا کر رہنے لگے جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا کہ جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے، یہ تو حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا تو اس بندے نے کہا، میرا سلام محمد کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید کی سورت مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ حضرت ادریس ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بیش تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھیں۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی
اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رہنا پسند کروں گا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ اس طرح اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام جنت میں ہی رہ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔